اب یہ بتائیے دھرتی گول ہے، یہ کیا کہا جاتا ہے کہ صاحب پہلے یورپ والوں نے ہم کو بتایا دھرتی گول ہے، جبکہ میں کسی کے بھاونا آہت نہیں کرنا چاہتا، پر لکھا تو وہاں کتاب میں آج تک ہے کہ دھرتی چپٹی ہے۔ نہیں سدھانشو جی، ہماری بھاونائیں آہت نہیں ہوں گی، کیونکہ ہمیں اپنے قرآن پر اتنا یقین ہے کہ ہمارا قرآن کوئی بھی ایسی بات نہیں کہتا جسے آج کا سائنس ٹھوس ثبوت کے ساتھ ٹھکرا سکے۔ اسی لیے ہم اپنی بھاوناؤں کو آہت نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کو وہ سمجھائیں گے جو آپ سمجھ نہیں پائے ہو۔ چلیے آج آپ کی اور ایسی ہی سوچ رکھنے والے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ارتھ فلیٹ ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کس طرح سے بچھایا گیا ہے۔ اب یہاں پر زمین کو بچھانے کی بات آ گئی، اب یہاں پر ہی خوش ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہ دیکھو قرآن میں زمین کو فلیٹ بتایا گیا ہے۔ اب اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ اس آیت میں جو بچھانے کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ارض۔ ارض کا مطلب ہوتا ہے ارتھ یا لینڈ۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر قرآن کی آیت پورے ارتھ کی بات کر رہی ہے چھوڑے سے لینڈ کی؟ اب اس کے لیے ہمیں قرآن کا وہ چیپٹر دیکھنا پڑے گا جہاں پر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جس چیپٹر میں اللہ تعالیٰ اس آیت کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے قرآن کی سورہ غاشیہ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اسی چیپٹر کی آیت نمبر 17 دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو کیسے پیدا کیا، اور آسمان کو ہم نے اس کو کس طرح سے بلند کیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے جمایا، اور پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بچھایا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جو آیتیں آپ نے دیکھی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان پچھلی آیتوں کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پورے ارتھ کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک اسپیسیفک لینڈ کی بات کر رہا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم زمین پر کہیں بھی کھڑے ہو کر دیکھ لیں تو ہمیں یہ زمین بچھی ہوئی نظر آئے گی، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر قرآن میں ارتھ کی بات نہیں ہوئی ہے بلکہ اس چیز کی بات ہوئی جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کرنے کے لیے ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ میں رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہوں اور دن کو رات پر لپیٹتا ہوں۔ یہاں پر لپیٹنے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے یکور، اور یکور کا مطلب ہوتا ہے جو عربی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جب وہ اپنے سر پر پگڑی لپیٹتے ہیں تو وہ بھی اپنے سر پر پگڑی لپیٹنے کے لیے یکور ورڈ کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سر پر جب پگڑی لپیٹ جاتی ہے تو وہ راؤنڈ شیپ میں ہی لپیٹی جاتی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارتھ کو فلیٹ نہیں بلکہ راؤنڈ کہا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ارتھ کو فلیٹ کہا گیا ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ ان کا یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا گیان ہے جسے وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں۔